حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا واقعہ اسلامی تعلیمات میں اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر مختصر اور اختصار کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آدم کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا تاکہ وہ ان کی زوجہ بنے اور انسانیت کا آغاز ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا حوا پیدا کیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں رہنے کی اجازت دی گئی اور تمام نعمتیں عطا کی گئیں، لیکن انہیں ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ شیطان نے ان دونوں کو ورگلایا اور انہوں نے ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا، جس کے بعد انہیں زمین پر بھیج دیا گیا۔ جب حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر اتارا گیا تو وہ الگ الگ جگہوں پر تھے۔ روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان سرندیپ میں اور حضرت حوا کو جزیرہ عرب جدہ میں اتارا گیا۔ بعد ازاں ان دونوں کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی۔ جب حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان نکاح کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کو اپنا شریک حیات تسلیم کیا اور اس طرح انسانیت کے سلسلے کا آغاز ہوا۔ بعض روایات میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کا نکاح پڑھایا اور فرشتے اس نکاح کے گواہ تھے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد سے دنیا میں انسانوں کی نسل آگے بڑھی۔ ہر حمل میں حضرت حوا کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے، جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی۔ ایک بھائی کی شادی دوسرے حمل کی بہن سے کی جاتی تھی تاکہ انسانیت کا سلسلہ آگے بڑھے۔